الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زینوا مجالسکم بذکر علی۔ صدق نبی الامین المتین الکریم۔ اما بعد، آپ سبھی لوگ اپنا منظور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میری بھی چاہت، میری بھی خواہش ہے کہ تقریر شروع کرنے سے پہلے، بات بیان کرنے سے پہلے، کیونکہ وقت کم ہے، یہ 11 بج رہا ہے، ابھی تقریر جب شروع ہوگی آپ کو 1 گھنٹے کے بعد لگے گا کہ ہاں وقت کم ہے، وہ اندازہ ہوگا انشاءاللہ، سرکار عالم خان نے چاہا تو، ورنہ سچن بھی 0 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑوں کو فیل ہوتے دیکھا ہے، میں کس کھیت کی ملی۔ تو آپ کی ذہن سازی کے لیے، آپ کے ذہن کو جمع کرنے کے لیے، جس سمت لے جانا ہے، جس ڈگر آپ کو سفر کرانا ہے، اس ڈگر کے مالک و مولا کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتے ہیں، تاکہ آج سمجھ جائیں کہ آج بیان کیا ہوگا، کس کے بارے میں ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد، خصوصا علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید، صلاة کثیرة تعامة زاکیة متواترة متواصلة مترادفة کأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ اس کو انلاک کرو ذرا۔ مسدس کے چند بیت پیش کر رہے ہیں کہ قاسم خلد علی ساقی کوثر ہیں علی۔ قاسم خلد علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تم جنت و جہنم بانٹنے والے ہو۔ قاسم خلد علی ساقی کوثر ہیں علی۔ فتاوی رضویہ اٹھائیے جلد نمبر 26، کتاب الشتہ اٹھائیے، اعلیٰ حضرت نے جہاں مولائے کائنات کے القاب لکھے، وہاں خود اور اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں ساقی کوثر۔ قاسم خلد علی ساقی کوثر ہیں علی، ہادی و مہدی علی، حیدر و صفدر ہیں علی، مرتضی شیر خدا فاتح خیبر ہیں علی، مظہر نور خدا عکس پیمبر ہیں علی۔ قاسم خلد علی ساقی کوثر ہیں علی، ہادی و مہدی علی، حیدر و صفدر ہیں علی، مرتضی شیر خدا فاتح خیبر ہیں علی، مظہر نور خدا عکس پیمبر ہیں علی۔ عرش کا دل ہے علی، عرش معلیٰ کی قسم، عرش کا دل ہے علی، عرش معلیٰ کی قسم، نور خالق ہیں علی، نور من اللہ کی قسم، نور خالق ہیں علی، نور من اللہ کی قسم۔ یہ بن پیش خدمت ہے کہ دونوں عالم میں درخشاں ہے ولایت ان کی، تا ابد جاری و ساری ہے حکومت ان کی، بخدا حق عبادت ہے اختیارت ان کی، ہاں شہادت کی شہادت ہے شہادت ان کی۔ دونوں عالم میں درخشاں ہے ولایت ان کی، تا ابد جاری و ساری ہے حکومت ان کی، بخدا حق کی عبادت ہے زیارت ان کی، ہاں شہادت کی شہادت ہے شہادت ان کی۔ دست قدرت ہے علی، زور ید اللہ کی قسم، دست قدرت ہے علی، زور ید اللہ کی قسم، حسن کعبہ ہے علی، حرمت کعبہ کی قسم۔ چاند دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ چاند کے ارد گرد ایک آپ کو نور دکھائی دیتا ہے،
اکثر گھر میں جب LED بلب جلتا ہے تو اس کے ارد گرد بھی ہم کو کچھ نہ کچھ دکھتا ہے، اسے ہم حالہ کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو شعر فرمایا کہ مصطفیٰ چاند ہیں تو چاند کا حالہ ہے علی، مصطفیٰ چاند ہے، چاند کے ارد گرد جو نور اس کو گھیرے رہتا ہے، جو اس سے جدا دکھتا ہے لیکن جدا نہیں ہوتا، جو جس کی حقیقت اور اصلیت یہ ہے کہ وہ چاند کے وجود سے ہے اور اس کی حیثیت بھی چاند کی وجہ سے ہے، اس کی تابانیت چاند سے نکلنے والے نور کی وجہ سے ہے۔ تو چاند کون ہے، حالہ کون ہے؟ دیکھیں مصطفیٰ چاند ہے تو چاند کا حالہ ہے علی، صبح اسلام کے چہرے کا اجالا ہے علی، زینت فقر و غنا آلہ و بالا ہے علی، حسن فطرت کی کتابوں کا حوالہ ہے علی، حیدر ایمان ہے ایمان کی حرارت کی قسم، حیدر ایمان ہے ایمان کی حرارت کی قسم، شارح قرآن ہے قرآن کی عظمت کی قسم۔ ایک بہت ہی نازک بڑا ہی پیارا شعر پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں کہ ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ شاعر نے اس کی دلیل بھی دی ہے، اس کا ثبوت بھی دیا، بڑا خوبصورت دیا ہے، کیوں؟ توجہ سے سنیں، ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے حیدر، کیا؟ ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے حیدر، ایک ہے زہرا تو دو کیسے بنیں گے حیدر، ایک ہے زہرا تو دو کیسے بنیں گے حیدر، حق وہ ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے حیدر، ایک ہے زہرا تو دو کیسے بنیں گے حیدر، حق ادھر ہوگا جدھر، حق ادھر ہوگا جدھر چہرہ کریں گے حیدر، ہوگا قرآن ادھر جس تو چلیں گے حیدر، عزت دین ہے علی دین کی عظمت کی قسم، حسن عرفاں ہے علی نور حقیقت کی قسم، شاہ مرداں ہے علی قوت یزداں ہے علی، ماہ تاباں ہے علی مہر درخشاں ہے علی، عزت آل ابا آن شہیداں ہے علی، شاہ شاہان زمن زور غریباں ہے علی، علی مولا ہے میرے ان کی ولایت کی قسم، علی مولا ہے میرے ان کی ولایت کی قسم، ان کا سائم ہے گدا ان کی سخاوت کی قسم، ان کا سائم ہے گدا ان کی سخاوت کی قسم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ حافظ پیاری سے ایک مصرع نکلا تھا، ان کے جلووں کا کرشمہ دیکھیے، تو دو شعر اس کو سنا کے میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں کہ سبز گنبد کا نظارہ دیکھیے، سرکار عالم پناہ کے چاہنے والے جو لوگ ہیں ہاتھ اٹھائیں، کوئی ایسا نہیں جو سرکار عالم پناہ سے محبت نہ رکھتا ہو، عقیدت نہ رکھتا ہو۔ سبز گنبد کا نظارہ دیکھیے، سبز گنبد کا نظارہ دیکھیے، آ کے دیوا میں مدینہ دیکھیے، ہے یہاں پہ شان نبی جلوہ نما، جو مصرع لگایا تھا وہ یہ ہے کہ ہے یہاں پہ شان نبی جلوہ نما، ان کے جلووں کا کرشمہ دیکھیے، اور باب جودے بار اسی پر آئیے، باب جودے بار اسی پر آئیے، دامن امید بھرتا دیکھیے، ہے یہی تو آستان پنجتن، ہے یہی تو آستان پنجتن، پنجتن کا فیض بڑھتا دیکھیے، پنجتن کا فیض بڑھتا دیکھیے، ہوتی ہے انوار کی بارش یہاں، بلکہ میں کہتا ہوں یہاں سر جھکائیے، بیدم شاہ صاحب کہتے ہیں جو سر یہاں جتنا جھکے اتنا ہی سرفراز ہے، جبہ سائی کیجئے اس در پہ آپ، جبہ سائی کیجئے اس در پہ آپ، اپنی قسمت کو چمکتا دیکھیے، اپنی قسمت کو چمکتا دیکھیے، اور مکتب پیش خدمت ہے، سنبھالیے گا، مکتب بہت ہی نازک، بہت ہی نازک مکتب پیش خدمت ہے، آئینے میں ذات وارث کے اثر، آئینے میں ذات وارث کے اثر، آئینے میں ذات وارث کے اثر، صورت حیدر کا نقشہ دیکھیے، صورت حیدر کا نقشہ دیکھیے، آ کے دیوا میں مدینہ دیکھیے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات،
خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، یہ عنوان ہے آج میرا۔ اس شعر پہ بات کرنا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے بمبئی کے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ شعر غلط ہے اور یہ شعر اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے اور یہ شعر جو ہے حدیثوں سے ٹکراتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق بات کرتا ہے، جس کو جتنا علم ہوتا ہے اتنی بات کرتا ہے۔ میں ان کو گالی نہیں دوں گا، تانا نہیں دوں گا، میں کہوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو بھی وہاں پہنچائے جہاں مجھے پہنچایا۔ دیکھیے، جس کے دامن میں حضرت مولا کائنات کے در سے خیرات ہوتی ہے اس کو اہل بیت کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ جو اپنے علم کے بنیاد پر مدرسے میں پڑھے، 40 سال پڑھے، 15 سال پڑھے، 20 سال پڑھے، تحقیقات کرے، اگر اس کی تحقیق اس کو مولا کائنات کے در تک نہیں پہنچا پاتی تو اس کا علم ناقص ہے، کیونکہ علم کی جو خیرات بڑھتی ہے وہ در مرتضیٰ سے بڑھتی ہے۔ یہ ایک دم سرٹیفائیڈ بات ہے، اس سے انکار کرنے والا رسول اللہ کی حدیث کا منکر ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میری علم کی خیرات علی کے در سے بڑھتی ہے۔ جس کو شہر میں آنا ہے دروازے سے آئے، یہ ترمذی کی روایت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، ترمذی میں ہے کہ جس کو شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے آئے۔ یہ جو سیڑھی لگا کے کود کے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مولا کائنات سے دامن بچاتے ہیں، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، نہیں بچ سکتے۔ دیکھیے بیگم، یہی تو 5 ہیں، بخدا آپ میرا ساتھ دیں۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت عالم ہوں، غالباً ان کے حلیے سے معلوم دے رہا ہے، وہ بھی مجھے عالم معلوم دے رہے ہیں، یہ بھی حضرت مدرسے سے پڑھے ہوئے معلوم دے رہے ہیں، یہ میری تائید کریں گے۔ اور جب 2-4 عالم اسٹیج پر ہوتے ہیں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے تقریر کرنے میں۔ بسا اوقات مان لیجیے اب ہم ایک نام لے لیں، امام سمودی۔ اب میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایران میں پڑھے ضرور ہیں لیکن کہاں پڑھیں گے کوئی نہیں جاتا۔ امام جرجانی کی یونیورسٹی پڑھے، امام جرجانی کون ہے؟ امام جرجانی اہل سنت کے امام ہیں، مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں ان کی کتابیں، امام عبدالقاہر جرجانی اور امام شرف الدین شریف جرجانی، یہ 2 امام اہل سنت ہیں، ایک نو کے امام ہیں اور ایک عقائد کے امام ہیں۔ ایران میں رہا ضرور ہوں مگر ایرانیوں کے ساتھ نہیں پڑھا ہوں، الحمدللہ 1-2 کو توبہ بھی کروائی۔ سرکار عالم پناہ کا سکتا ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلوۃ والسلام۔ تو میری سنیت کے حوالے سے مجھے یہ بات اکثر کہہ جانی پڑتی ہے، جب لوگ ایران کی بات کرتے ہیں تو شیعت کا دفتر کھل جاتا ہے۔ تو جان لیں، اپنے دماغ کے دریچوں میں یہ بات بیٹھا لیں، ہندوستان میں جس نے سب سے پہلے شیعت کا قلعہ کما کیا ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑی ہے، اس کا نام شیخ محقق اعلیٰ حضرت، جس کو اپنا امام الہند لکھتے ہیں، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی میری والدہ ان کی 16ویں پیڑھی ہے، میرے رگوں میں ان کا خون موجود ہے۔ میں ماں کی طرف سے حضرت عبدالحق محدث دہلوی کی نسل سے ہوں، باپ کی طرف سے زیدی ہوں، ملگرام سے ہمارا شجرہ ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے بہت ساری باتیں آئیں گی تو گھبرائیے گا نہیں۔ میرا عنوان یہ ہے، میرا ٹاپک کیا ہے؟ بیدم، یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ یعنی مقصود کائنات کے معنی کیا ہوئے؟ کائنات یہ عالم، مقصود یعنی مقصد، کہ بیگم شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ بیگم یہ جو کائنات کا مقصد ہے نا، یہ جو بنی ہے، اس کی خلقت جو کی ہے، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، اس کی وجہ یہ 5 ہے، نہ 4 ہے نہ 6 ہے، کیا فرمایا؟ 5 ہے۔ کون کون؟ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، 5۔ اچھا آپ گواہی دیجئے گا، بچپن سے آپ لوگ میلاد شریف سنتے آ رہے ہیں، میں بھی سنتا آ رہا ہوں، ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ اب اس بنیاد پہ وہ عالم صاحب جنہوں نے اعتراض کیا تو وہ اس بنیاد پہ انہوں نے اعتراض کیا۔ اب یہ ان کی شومی قسمت ہے، خدمہ نصیبی ہے کہ ان تک وہ کتابیں نہیں پہنچی۔ اکثر ہوتا یہ ہماری کوتاہی یہ کہ ہم لوگ جب مدرسے سے پڑھتے ہیں نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے، جیئیں کیسے؟ یہ 2 روٹی اور 4 روٹی کے چکر میں ہم پھنس جاتے ہیں۔
اب ہوتا کیا ہے، دو روٹی مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے ہمیں کیا اس لائق بنایا جاتا ہے کہ اب ہم خود سے کتابیں پڑھ سکیں. ہم کو صرف پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے، عقائد پڑھائے جاتے ہیں، فقہ پڑھائی جاتی ہے، تاکہ ہم قرآن و حدیث سے خود استنباط کر سکیں. لیکن آج کا معاملہ ایسا، معیشت یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اس میں، ہماری بھی غلطی ہے، علماء کی بھی غلطی ہے، عوام کی بھی غلطی ہے، علماء کی بھی غلطی ہے کہ ہم لوگ اپنے مسجد کے مولوی کو 5,000 دینے کو تیار نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں کہ وہ جماعت کھڑی ہونے 5 منٹ پہلے ہاتھ باندھے کھڑا رہے. تو یہ ہماری بھی غلطی ہے. خیر، علماء کی جو کوتاہی ہے وہ اس کے جواب دہ وہ ہیں. ہم مدارس سے نکلنے کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے. اصل تو مطالعے کی زندگی ہے، تحقیقات کی زندگی ہے، ایک لمبا سفر ہے، ایک زمانہ ہے، اس میں کتابوں کی دنیا کی سیر ہے. ہم جب تک وہ نہیں کرتے، ہمارے جو ہم کو سکھایا گیا کہ بیٹا دیکھو 2 اور 2 4 ہوتا ہے، 2 اور 2 4 ہوتا ہے، یہ 12 سال 8 سال، پہلے تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں 25 سال کا کورس تھا عالم کا، پھر 20 سال کا ہوا، پھر 15 سال کا ہوا، 12 سال کا، آج 8 سال کے کریش کورس کرائیے، 5 سال میں عالم ممکن کے لیے. تو یہ جو پڑھاتے ہیں نا 2 2 4 بنایا جاتا ہے، تو یہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ مطلب 2 2 4 کیسے بنانا ہے. بات یہ ہوتی ہے مدرسے سے نکلنے کے بعد اگر ہم ایک سوال پوچھ لیتے ہیں تو ہم 2 2 4 کو لے کے 2 2 کو لے کے 4 بنا نہیں پاتے، سمجھے آپ؟ اور ہم اپنی اس کائنات سے باہر نکل نہیں پاتے. جیسے رب المشرقین والمغربین، اب 2 مغرب اور 2 مشرق تو ہے ہی نہیں نا. اب اس کی لوگوں نے تشریح کی ہے، بہت ساری کی ہے. دنیا نے ترقی کری، سائنس نے ترقی کری، سائنٹسٹ آسمان پہ خلا پہ گئے تو انہوں نے ایک ایسا پلانٹ، ایک ایسا یہ قرہ، ایک زمین دریافت کری کہ جس کے 2 سورج ہیں. جب 2 سورج ہوں گے تو 2 مشرق بھی ہوں گے، 2 مغرب بھی. تو یہ ہم کبھی اپنی اس دنیا سے نکل نہیں پاتے کہ ہم اس سے نکلیں. اگر ہم اپنے محلے، اپنے شہر سے نکل کے باہر سوچ نہیں پاتے تو اس پلانٹ ارتھ سے، دنیا سے نکل کے کیا سوچیں گے؟ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، سوچتے کیوں نہیں ہو، عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے. لیکن ہم اپنی عقل کا کیوں استعمال کریں؟ بھائی ہمیں تو پکا پکائے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، ہم سے کوئی سوال کرتا ہے فتوی کتاب اٹھا کے دیتے ہیں. ہم اپنی عقل نہیں لگاتے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. بھائی تجدید جو ہے یہ جو بند نہیں ہونے دروازہ، زمانہ جو ہے بڑھتا رہے گا، تجدید ہوتی رہے گی، آپ کو اپنا کنٹریبیوشن دینا پڑے گا. خیر یہ ایک الگ داستان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا 5 کیا 5 بیگم شاہ صاحب فرماتے ہیں. اب بیگم شاہ صاحب کا تعارف سن لیجیے. کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی جھولا چھاپ مولوی نہیں تھے، کوئی ان آتھرائزڈ فقیر نہیں تھے. بیگم شاہ صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ تھے، عالم تھے، فاضل تھے. اس کے بعد اس سے اوپر کی چیز عارف تھے. یاد رکھیے علماء سے غلطی ہوتی ہے. آپ نے علماء کو اپنے مسئلے سے رجوع کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے دیکھا ہوگا. ایک عارف، ایک اللہ کا ولی لائیے جس نے کوئی بات کہی ہو تو اس سے رجوع کرا ہو، کبھی رجوع نہیں کیا. گردن دے دی، کھال اتروا دی، سولی پہ چڑھ گئے، لیکن اپنی کہی ہوئی بات سے واپس نہیں ہٹے. اگر اپنی کہی ہوئی بات سے واپس ہٹتے تو گویا سچ کو جھوٹ تسلیم کرتے. وجہ یہ ہے کہ علماء سے غلطی ہم سے، علماء میں بھی ایک عام آدمی بھی اس میں ہے، غلطی اس لیے ہوتی کہ ہم کتاب پڑھ کے جواب دیتے ہیں، ہم عارف کتاب ہوتے ہیں. لیکن اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ عارف باللہ ہوتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. اس لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں صوفیوں میں اور علماء میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے. تو بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. پہلے یہ جان لیں کہ یہ 5 ہیں کون، 5 ہیں کون. 5ویں میں سب سے بڑا شان لولاکی جس کو زیبا ہے، جو مسند لولاکی پہ بیٹھا ہے، جو مسند محبوبیت خدا پہ فائز ہے، جو مالک کونین ہے، جس کے بارے میں مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ سنو اس علی کو جو کچھ نصیب ہوا مصطفیٰ کی جوتیوں کی خیرات ہے. یہ بھی تعارف سنیے نا آپ نے. بے شک اس 5 میں، ان 5 میں پہلی شخصیت رسول اعظم سرور کونین فخر موجودات، جن کے بارے میں آیات کی تنزیل ہے، جن کے بارے میں آیاتوں کی بھرمار ہے، جن کے ناز و نخرہ اٹھایا اللہ نے اس طرح کہ موسیٰ کو جب کوئی برا کہتا تو اللہ کہتا تم نپٹو. کسی نبی سے کوئی بات کہتا نوح تم نپٹو، عیسیٰ تم جانو، یوسف تم سمجھو.
جہاں رسول اللہ کو کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ بات کہتا تو اللہ کہتا یا رسول اللہ آپ خاموش رہیں، میں بات کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ شان محبوبیت پر جو فائز ہیں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی بارے میں آپ کو یہ کہوں کہ جن کے وزیر، جن کے نائب، جن کے جانشین جو مولائے کائنات ہیں، یہ ایسے نبی جنہوں نے حضرت علی کو مولا بنائے تو خود کتنی بڑی شخصیت، کتنے بڑے مولا۔ پہلی شخصیت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں والضحیٰ ہے، جن کے بارے میں کہتا ہے اللہ کی میں محبوب میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، وہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم ہی نہیں کھاتا، یا اللہ تو نہیں کھاتا، اے اللہ اس شہر میں تیرا گھر ہے، تیرا کعبہ ہے، اس کی عظمت ہے، اے ہوگی عظمت، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا مگر اس لیے کہ میں محبوب آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں، اس شہر کی عظمت، مکہ کی عظمت کعبے کی وجہ سے نہیں ہے جتنی رسول اللہ کے چلنے اور پھرنے کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذات پاک ہے اس پانچ میں سے۔ دوسرے کے پاس آئیے، دوسرے ذات پاک کون ہے؟ دوسرے ذات پاک مولائے کائنات ہیں۔ بلکہ میں آپ کو حدیث کے ذریعے میں اس طرح سے بیان نہ کر کے میں آئیے چلیے حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ، کتاب کا نام نوٹ کریے، کتاب کا نام ہے نفائس المنن۔ اس کتاب میں جو ابھی حوالہ دے رہا ہوں یہ لکھیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ہاں بہت ضروری بات، میں اپنی کہی ہوئی ہر ایک بات کا خود ذمہ دار ہوں۔ میرے تقریر کر دینے کے بعد اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھے، نمبر لے لے حضرت سے، مجھ سے بات کرے، ان سے نہ پوچھے کہ بھائی شعیب میاں صاحب بتائیے آپ وہ یہ بول کے گئے، یہ جواب دے نہیں ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں اپنے ایک ایک جملے کا، ایک ایک پڑھی ہوئی حدیث کا، ایک ایک بات کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ مجھ سے سوال پوچھیں، اگر میں حوالہ نہ دکھاؤں یا بولی ہوئی بات کتاب میں نہ نکلے تو جھوٹے کی جو سزا وہ میری سزا، آپ کا جوتا میرا سزا، ٹھیک ہے؟ آئیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کہا کتاب کا نام نفائس المنن، نفائس المنن میں مسند الفردوس سے، اس کے علاوہ یہ حدیث جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ ریاض النظرہ امام محی الدین طبری، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہے؟ حضرت بتائیے شیعہ تو سنی تھے، سید محی الدین طبری عالم اہل سنت تھے نا، سنی تھا، آپ جواب دے تاکہ ہمیں ڈھارس بنے، تاکہ یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ فراڈ نہیں ہو رہا، ہم ان کو دھوکہ نہیں دے رہے، سمجھے آپ؟ ریاض النظرہ دوسری کتاب، اصل المطالب چوتھی کتاب، فراج السمتین۔ یہ فراج السمتین کس کی کتاب ہے پتہ ہے؟ امام سمہودی کی ہے۔ امام سمہودی کو اعلیٰ حضرت نے 2 یا 3 بار اپنا امام لکھا ہے، امام اہل سنت اور امام حرمین لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں، یہ ابھی بھی دکھا سکتا ہوں آن دا اسپاٹ رائٹ ناؤ، یہ دکھا سکتا ہوں۔ اتنے حوالے اور بھی حوالے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ 5 کا تعارف ایسے نہ کر کے حدیث سے کرتے ہیں، حدیث کے حوالے سے، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، جن کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے کہ ان سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، 5,500 سے لگ بھگ، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم سے کہا، اللہ نے آدم سے کہا، کب کہا؟ کہ جب آدم نے اپنی خلقت کے وقت دیکھا کہ 5 انوار چمک رہے ہیں، 5 نور چمک رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ایک ہی نور کی بات سنی نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمام اہل سنت کی کتابوں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 5 نور چمک رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو آدم نے کہا اے آدم یہ کون ہے؟ انا محمود وہذا محمد، انا اعلی وہذا علی، انا فاطر السماوات والارض وہی فاطمہ، انا قدیم الاحسان وہذا حسن، انا محسن وہذا حسین۔ اور سنو آدم، اگر ان کو بنانا نہ ہوتا تو تم کو پیدا نہیں کرتے۔ یہ حدیث قرآن سے بھی ثابت کریں گے، ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں نا، آیتیں ضرور اسی سے بات ہوگی، ابھی جمع رکھتے۔ کیا کہا؟ کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاطر السماوات والارض ہوں، اور یہ کون ہے؟ سیدہ زہرا، سیدہ کائنات ہیں، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسن ہے، میں محسن ہوں، یہ حسین ہیں۔ اے
آدم ان کو نہ بنانا ہوتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا. اس کا ایک حوالہ اور لے جائیے. امام شیخ اکبر کہا جاتا ہے نا، وہ محی الدین ابن عربی، حضرت ابن عربی نے بھی اس روایت کو دوسری طرح سے نقل کیا ہے. ان کی روایت سنیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ 5 نور کون ہیں؟ تو آدم کی پہلے انگلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اترا، دوسری میں مولا کائنات کا نور اترا، تیسرے میں تیسرے میں بیوی پاک کا نور اترا، چوتھے میں امام حسن کا نور اترا، 5ویں میں امام حسین کا نور اترا. آگے لکھتے ہیں کہ جب یہ دیکھا تو آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا. خیر دیکھیے، اس میں ایک ذات کریمہ ہے جو فلٹر ہے ایمان کی. میں نے حدیث پاک پڑھا، زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی کہ تم اپنی محفلوں میں میرے ذکر کیا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو، درود کی کثرت سے میری محفل کو سجاؤ. وہی نبی اکرم حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجاؤ. یا رسول اللہ علی کے ذکر سے سجانے سے کیا ہوگا؟ تو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. مجھے تو سمجھ میں آیا وہ سماعت فرمائیے. آپ اپنی محفل میں علی کا ذکر کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے. آپ صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ پیرامیٹر، یہ ترازو کس نے دیا؟ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ انصاری یہ روایت کرتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے. آپ اٹھا کے کتاب دیکھیے. کہتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان کوئی ہمارا جیسا آ جاتا، اب عرب میں تو ایک ہی جیسا لباس تھا، وہی جبہ، وہی کبا، وہی داڑھی، وہی امامہ. وہ کافر بھی پہنتے تھے، مسلمان بھی پہنتے تھے. اب مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، یا علی حب کا ایمان، تمہاری محبت ایمان ہے، تو صحابہ نے اس حدیث کو سن کر ایک اصول بنایا. کیونکہ اصول بنانے کے لیے ہمارے پاس، کبھی دین میں اصول بنانے کے لیے ہمارے پاس قطعی الثبوت چیزیں ہونی چاہیے. جب تک قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ نہیں ہوتی تو ہم کبھی بھی اصول نہیں بنا سکتے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو دیکھیے، اب اصول بنایا صحابہ نے. وہ جماعت جو کہتی ہے تسبیح لے کے پھرتی ہے ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، تو اپنے مطلب کے صحابہ کی سنتیں لیتے ہو. ادھر آؤ. صحابہ کہتے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان ہم اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب ہمارے درمیان کوئی ہمارے جیسا آ جاتا تو ہم اس کو پہچان نہ پاتے تو اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے. اگر اس کا چہرہ گلاب کے مانند کھل اٹھتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ مومن ہے، اور علی کا ذکر سے اس کے چہرے پہ پھٹکار برسنے لگتی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ منافق ہے، کافر ہے. علی کے ذکر سے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ اٹھائیے، جان لیجئے علی کی محبت ایمان ہے. ان کے بنا آپ کا کہیں گزارا نہیں ہو سکتا. ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو دیوہ شریف میں میں نے تقریر کری تھی، میرا عنوان یہی تھا، ٹاپک یہی تھا کہ آپ کا انتقال ہوا، آپ قبر میں پہنچے، قبر سے لے کے جنت کے اندر جانے تک جتنے مرحلے ہیں سب پر آپ کو مولا کائنات کی ضرورت پڑے. بالکل میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں آپ کو بھی وقت نہیں ہے اور وہ ٹاپک نہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. مولا کائنات کا ذکر سنتے وقت آپ کے چہرے بگڑتے ہیں تو آپ اپنا علاج کریں. آپ کے رگوں میں ابال نہیں آتا حیدری نعرہ لگاتے وقت یا ان کا ذکر سنتے وقت تو آپ اپنے ایمان کا چیک کریں، دیکھیں، کتابیں اٹھائیں، جائیں پڑھیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے 3 لوگ محبت نہیں کر سکتے. اور اس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا، میں نے خود پڑھا ہے. 3 لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے. پہلا منافق، دوسرا ولد الزنا، تیسرا حیضی یعنی گندی پیدائش. اگر کوئی اہل بیت کا ذکر سنتے وقت اس کے ذہن میں شیعت کا دفتر کھل جاتا ہے، اہل بیت کا ذکر سنتے وقت وہ پہلو بدلنے لگتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، تو وہ جائے اپنا ایمان جانچے، اپنے آپ کو پرکھے کہ وہ کہیں ان 3 میں سے تو نہیں ہے. اور اگر آپ کا اہل بیت کا ذکر سن کر
دل خوش ہوتا ہے، جھوم اٹھتا ہے، مچلتا ہے، تو اپنی ماں کو دعائیں دیجئے کہ انہوں نے خیانت نہیں کی، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت سما جائے تو اپنی ماں کو دعا دو کہ اس نے خیانت یعنی زنا نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ کو، ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے، وہ جا رہے تھے امام کے دشمن کی طرف ان سے ہاتھ ملانے، ان کی پارٹی بدل رہے تھے، آدھے راستے سے واپس آ گئے، آگے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا امام، یا ابن رسول اللہ، میں وہاں جا رہا تھا، آدھے راستے سے لوٹ آیا، کہا اپنی ماں کو دعائیں دو، اگر وہ آدھے راستے سے نہیں لوٹتی تو تم بھی آج آدھے راستے سے واپس نہیں آ پاتے۔ مولا کائنات، آپ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں 300 آیتیں حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس کا مخاطب اول علی ہے، یعنی کہ جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی آپ سب لوگ، اس خطاب کا جو امیر ہے، جو اس خطاب کا امام ہے، جو مقصود ہے، اللہ آپ سے بات نہیں کرتا، اللہ اس سے بات کرتا ہے اور اس کے وسیلے سے آپ تک بات پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس کے مخاطب اول، اس کے امیر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کتاب کا نام نوٹ کر لیں، مناقب مرتضوی، لکھنے والا سید صالح کشفی حنفی ترمذی، آگرہ میں مزار ہے، اور وہ بھی بزرگ شخصیت ہے، 350 سال پرانے قادری سلسلے کے پیر ہیں۔ ان کی کتاب مناقب مرتضوی فارسی میں موجود ہے، پڑھ لیں اس کو، اس میں بھی کئی حوالوں سے روایت نقل کی ہے، یوں ہی نہیں آئی ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں آپ سے کیا کیا بیان کریں۔ مولا کائنات جب یہ خندق میں جا رہے تھے، جنگ خندق ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ہے کوئی، جب وہاں سے عبد ابن عبدود مکہ والے ایک ہیکل لمبے چوڑے پہلوان کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے لے آئے، اور وہ آ کے کیا کہتا تھا پتہ ہے، حل من مبارک، کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا، کوئی آئے میرے سامنے، مجھے مار دے جنت لے لے، مجھ سے مر جائے جنت میں چلا جائے، مجھے مارے گا کافر کو مارے گا جنت ملے گی، کافر سے مر جائے گا شہید ہوگا جنت میں جائے گا۔ وہ نعرہ لگا رہا تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھے کوئی ہے، علی کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اور کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے اور اس کی آواز بند کرے، اس کو ساکت کرے، اس کے کلام کو قطع کرے؟ کوئی نہیں۔ مولا علی کھڑے، کہا یا علی بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح 3 بار واقعہ ہوا، لیکن عمر ابن عبدود کے مقابلے میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ مولا کائنات جب تیسری بار کھڑے ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ اپنے ہاتھ سے باندھا، زرہ بختر اپنے ہاتھ سے لگائی، کلائی بند اپنے ہاتھ سے لگایا، آپ کو سجایا سوارا تیار کیا، اور جب مولا کائنات خندق کی جنگ میں عمر ابن عبدود کے مقابلے میں جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں علی کل ایمان ہے، علی پورا ایمان ہے، علی ٹوٹل ایمان ہے۔ ان کی محبت ایمان کا جزو نہیں ہے، ان کی محبت کل کا کل ایمان ہے۔ مجھ سے ایک شیعہ کہنے لگ گیا، مجھ سے ملا تو وہ کہنے لگ گیا کہ ہمارے یہاں تو مولا علی کی محبت جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے آپ میں ہم میں، آپ کیا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے یہاں پورا کا پورا ایمان ہے۔ یہ شیعہ، میں کسی کے لیے برا بولنے سے بچتا ہوں، لیکن میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں، وہ چاہے شیعہ ہو، وہ چاہے وہابی ہو، دیوبندی ہو، کتنا بڑا بریلوی ہو، کتنا بڑا مولا کائنات کا چاہنے والا ہو، اس کو اہل بیت کی عرفان کی ہوا نہیں لگی ہے۔ اہل بیت کہاں ہے کوئی جانتا نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، اللہ کو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھے اللہ اور علی کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور سنو علی کو اللہ اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔
کوئی نہیں جانتا. آج کل کفر کل ایمان کے مقابلے جا رہا ہے. کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. عمر ابن عبدود کو کل کفر کہا کیونکہ وہ پورے کفر پارٹی کا، کافروں کی پارٹی کا نمائندہ تھا. جب یہاں سے اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے اسلام کا علم اٹھا کے مولائے کائنات چلے تو حضور نے فرمایا آج کل کفر ٹوٹل ایبسلیوٹ پکا ہر طرح سے کامل جو ایمان ہے وہ چلتا ہوا جا رہا ہے. اگر ایمان کو کسی کو چلتے پھرتے دیکھنا ہو، مجسم دیکھنا ہو تو علی کو خندق میں جاتے ہوئے دیکھے. جنگ ہو گئی، آئیے آگے بڑھیے. جنگ ہو گئی خندق میں، مولائے کائنات نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس کی بہن آئی آ کے کہتی ہے، اس نے لاش کو دیکھا کہ تو دونوں برابر کٹے ہوئے تھے. مولائے کائنات 3 طرح سے وار کرتے تھے، 3 طرح سے. ایک یوں مارتے تھے، دوسرا یوں کاٹتے تھے، یا پھر یوں تلوار چلاتے تھے. اور جس بھی طرح سے تلوار چلائے ترازو میں تول دیے دونوں حصہ برابر. میں چاہ رہا ہوں آپ کو نعرہ حیدری پہ دلائل دوں. نعرہ حیدری کس نے لگایا سب سے پہلے جانتے ہیں؟ میں آتا ہوں ابھی ادھر خندق میں. اس کی بہن آئی اور اپنے بھائی کا عمر ابن عبدود کا لاش دیکھ کر جنازہ دیکھ کے کہتے میں تم پہ روتی، میں تم پہ ماتم کرتی، لیکن جس نے تمہیں مارا ہے کاٹا ہے اس کی تلوار نے کیا انصاف کیا ہے. اس کے مارنے کی ادا مجھ پہ اتنا غالب آ گئی کہ تیرا غم میں بھول گئی. خندق ہو گئی، مسلمان فتح ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کا سر بلند کیا. آگے بڑھے، حضور علیہ السلام مدینے میں آئے، لوگ مدینے میں آئے. ایک دن گزرا یا پھر اسی دن شام کو یا اگلے دن مسجد نبوی میں سب جمع ہوئے، غنائم تقسیم ہو رہے تھے، سب ہو گیا معاملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے، کہا ایھا الناس، اے لوگوں سنو سنو. جب لوگوں نے دھیان دیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، یوم خندق کے دن جو علی کی ایک وار تھی، علی نے جو ایک ضرب لگائی تھی، علی نے جو ایک تلوار ماری تھی، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. آپ اجازت دیں تو میں کچھ بات کروں. ثقلین کے معنی جانتے ہیں؟ اصل میں ثقل کہتے ہیں وزندار چیز کو. تو یہ اصطلاحاً اشارتاً دنیا کو کہا جاتا ہے ثقلین، یعنی 2 وزندار چیز، 2 بھاری گرا کر چیز، یعنی یہ دنیا اور وہ دنیا. ثقلین اس دنیا اور اس دنیا کی عبادتوں سے افضل ہے. یعنی اس دونوں دنیا میں جتنی عبادت کرنے والے ہیں، وہ چاہے انسان ہوں، فرشتے ہوں، وہ ولی ہوں اور کوئی بھی ہو، ان تمام لوگوں کی عبادت ایک طرف رکھ دیا جائے ترازو میں، علی کی اس وار کو ایک طرف رکھ دیا جائے، علی کی وار ان تمام عبادت کرنے والوں کی عبادت سے افضل ہے. سوچئے جس کا ایک وار ایسا ہے اس کی نماز کیسی ہوگی، اس کا سجدہ کیسا ہوگا، اس کا رکوع کیسا ہوگا، اس کا حج کیسا ہوگا، اس کا کعبہ کیسا ہوگا، ارے اس کا رب کیسا ہوگا جس نے علی کو ایسا بنایا. پتہ ہے نعرہ حیدری لگاتے ہیں آپ؟ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سنیے، رٹی رٹائی تقریر، عرفانی تقریر، قرآنی تقریر، 12 تقریر، 16 تقریر، یہ سب کتابیں آتی ہیں بازار میں، وہ رٹی رٹائی تقریر نہیں آتی ہے اور اس سے ہم سے ہوتا نہیں ہے. آپ کو احساس ہو جائے گا کیونکہ ہم جس طرح بات کریں آپ کو اندازہ ہوگا ہمارا رٹا ہوا مال نہیں ہے. تو جب بات یاد آتی جائے گی تو بتاتے جائیں گے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تقریریں رٹ کے کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تقریر آپ 2 الگ الگ 4-5 لوگوں سے ایک ہی تقریر سن چکے ہوں گے. ہم پریشان ہو جاتے تھے بچپن میں، مولوی صاحب وہی تقریر بار بار کیوں کرتے ہیں. تو خیر وہ بعد میں پتہ چلا جب ہم مدرسے گئے. تو خیر ہر کوئی کرتا ہے، بری بات نہیں ہے. ہماری اپیل یہ ہے کہ تھوڑا محنت کرنا پڑے. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، ان آپ لوگوں کے ہاتھ کتابیں نہیں پہنچی، جس تک پہنچی اس کو محنت کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو 3 نعرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دیکھیے یہ 3 نعرے نعرہ اسلامیہ ہیں، نعرہ اسلامیہ ہیں. آپ
تعمیر ادب جیسی معمولی کتاب جو اردو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتی ہے اس میں جائیے، حصہ دوم میں نے پڑھا تھا ہمارے اسلامی نعرے، پہلا نعرہ تکبیر، دوسرا نعرہ رسالت، تیسرا نعرہ حیدری. جب اتنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ ساری چیزیں درج ہیں تو آج ہم کو، آج تو پھر بھی 8-10 سال معاملہ بہت اچھا ہے. 8-10 سال پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے کہ شیعہ ہے بھیا، 4 بار حضرت علی کا نام لے لیا کہ شیعہ ہے، ایجنٹ لگتا ہے شیعوں کا. مولا کائنات کا ذکر سن کر اگر آپ کے دماغ میں شیعت کا دفتر کھلتا ہے تو اپنا علاج کریں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے مولا کائنات کا ذکر سنتے وقت نہ شیعت کا دفتر کھلے نہ ہی سنیت کا دفتر کھلے. دفتر اگر آپ کے دماغ میں کھلنا چاہیے تو ایمان کا کھلنا چاہیے، کیونکہ ان کی محبت ایمان ہے، وہ سراپا ایمان ہے. اس لیے ہر جا علی ملیں گے. آگے چلیے، میں عرض کر رہا تھا احد سے پہلے جنگ ہوئی، جنگ بدر. جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے. حضور علیہ السلام نے دعا کی، جلدی لسٹ پڑھتے ہیں. 313 مسلمان تھے اور کتنے لوگ تھے؟ 313. ادھر کتنے تھے؟ ہزاروں میں تھے. تعداد کی روایات کا اختلاف ہے، کچھ نے 10,000 لکھا، کچھ نے 5,000 لکھا، کچھ لاکھوں لکھ دیا. خیر، حضور علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ نصرت بھیج، مدد بھیج. تو اللہ نے 5,000 فرشتے بھیجے. قرآن کی آیت ہے، ہم تفسیریں جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے. تو اب اسلام کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 5,313. کتنی مطلب؟ 5,313. 5,313 لڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، علی لڑ رہے ہیں. علی کو مارتا ہوا دیکھ کر اللہ نے کہا اے دروغہ جنت رضوان، اے جنت کی دروغہ رضوان، جاؤ پہلے آسمان پہ جاؤ، دیکھو میرا علی لڑتا کیسے ہے. جب مولا کائنات کو دروغہ جنت رضوان نے لڑتے ہوئے دیکھا کہ علی میدان میں ہے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، ماتھے پہ ایک سکن نہیں ہے، چہرے پہ وہ روب ہے کہ روب دیکھ کے لوگ تلوار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. میرے اس علی کو لڑتے ہوئے دیکھا، اللہ کے اس شیر کو لڑتے ہوئے دیکھا، اللہ کے بازو کو لڑتے ہوئے دیکھا، اللہ کی آنکھ کو لڑتے ہوئے دیکھا، وجہ اللہ کو جب لڑتے ہوئے دیکھا، لسان اللہ کو جب لڑتے ہوئے دیکھا، جنب اللہ کو جب لڑتے ہوئے دیکھا. تو نعرہ حیدری کا نعرہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کہاں سے نکلا ہے دھیان سے سنیے. جب اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا کہ علی ایسے مارتے ہیں، علی ایسے کاٹ رہے ہیں، علی سیدھا کاٹ رہے ہیں، سر پہ تلوار مار رہے ہیں تو 2 ٹکڑے کر کے 2 دھڑ، آدھا ادھر آدھا ادھر گر رہا ہے. علی کی اس وار کو، اس فن حرب کو، فن ضرب کو، علی کو اس طرح لڑتا دیکھا تو انگشت بدندہ ہو کے دروغہ جنت رضوان نے نعرہ لگایا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی نوجوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. یہ پہلا نعرہ ان لفظوں میں جس نے لگایا وہ فرشتہ تھا. فرشتوں کی سنت ہے مولا علی کے نام کا نعرہ لگانا. پھر وہ لا فتح کی شکل میں ہو، وہ نعرہ حیدری کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو. آپ کو پتا ہے مولا کائنات جب لڑنے جاتے تھے تو صحابہ پیچھے سے نعرہ لگاتے تھے یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر. یہ صحابہ نعرہ لگایا کرتے تھے، یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ آپ نے کیوں شیعوں کو اٹھا کے دے دیا؟ ان کا تو کچھ لینا دینا بھی نہیں. کیوں آپ کہتے ہیں شیعوں کا ہے؟ بھائی ہمارا ہے، بھائی مولا علی ہمارے ہیں، بھائی ہمارے پاس شجرہ ہے، طریقت کا بھی ہے، نسب کا بھی، ہمارے ہیں. سمجھے آپ؟ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، مولا کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، وصی، نائب، خلیفہ. جس طرح حضرت ابوبکر خلیفہ اس طرح مولا کائنات بھی خلیفہ. جو حق احقاق ان کے ہیں وہ حق اور احقاق ان کے بھی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کائنات ایک بار حضرت ابوبکر، میں نہیں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. میں یہ آپ کو یہ کوئی شیعت اور سنیت کی بات نہیں ہے. ہم کو مولا کائنات سے، اہل بیت سے محبت کرنا صحابہ نے سکھایا ہے. صحابہ کی عظمت ہم کو مولا کائنات نے کرنا سکھایا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مولا کائنات اور حضرت ابوبکر ایک بار تشریف لے جا رہے تھے. حضرت ابوبکر کی خلافت کا دور ہے، مولا کائنات تشریف لے جا رہے ہیں ساتھ میں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا علی آپ آگے چلیے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں آپ سے آگے کیسے چل سکتا ہوں کیونکہ آپ خلیفہ وقت ہیں. کہا نہیں یا علی آپ آگے چلیے، آپ ہم سے بڑے ہیں. یا ابوبکر
बड़े तो आप हैं, उम्र में आप बड़े हैं, खलीफा वक्त। कहा नहीं, या अली आप आगे चलिए। कहा नहीं, आप खलीफा वक्त हैं, आप आगे चलिए। तो हज़रत अबू बकर ने कहा सुनिए, मैंने अपने इन कानों से रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है, अली मिन्नी व अना मिन्हु, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। मैं उस शख्स के आगे नहीं चल सकता जो रसूलुल्लाह की ज़ात पाक से हो, और रसूलुल्लाह की ज़ात पाक जिसकी ज़ात से हो। आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलते हैं। ये ताज़ीम किसने करके दिखाई? ये हज़रत अबू बकर ने सिखाई। आइए मौलाए कायनात ने क्या सिखाया? मौलाए कायनात के पास हज़रत अबू बकर तशरीफ लाए। देखिए, हज़रत अबू बकर के बाद मौला अली तशरीफ लाए। हज़रत अबू बकर कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते पढ़ते हज़रत अबू बकर ने कुरान को बंद कर दिया। मौला कायनात को आता देखा, कुरान बंद कर दिया। मौला कायनात ने फरमाया कि अबू बकर आप कुरान पढ़े, हम बाद में आ जाएंगे, हम नहीं चाहते कि आपकी इबादत में दखल अंदाजी हो, रखना पड़े, मैं जा रहा हूँ। कहा ना, या अली आइए बैठिए, मैं कुरान बाद में पढ़ लूंगा। नहीं, आप कुरान पढ़िए। कि नहीं अली आप बैठिए, मैं कुरान बाद में पढ़ लूंगा। कहा आप इतना इसरार क्यों करते हैं? कहा या अली, मैंने सुना है रसूलुल्लाह ने फरमाया है, हादा कुरानुन सामित व अना कुरानुन नातिक, ये खामोश कुरान है, या अली आप बोलता कुरान है। ये हज़रत अबू बकर करके दिखा रहे हैं। वो लोग जो कहते हैं कि इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, वो अपने कान को खोल के और अपने दिमाग के दरीचों को खोल के सुने, आगे चलिए। यही हज़रत अबू बकर हैं कि इनसे इनकी साहबजादी यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सवाल करती, या अब्बा जान, आप अली को ये सब तकते क्यों रहते हैं? मैंने देखा है कि आप अली के पास बैठते हैं तो उसको तकते रहते हैं, ऐसी क्या वजह है? फरमाया कि तुमको नहीं पता, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, अन नज़रु इला वजह अली इबादत, अली की तरफ, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। तो हज़रत आयशा कहती हैं, जोश में आती हैं, उनका जो मोहब्बत हैदर कर्रार था, उनके लिए उनके दिल में जो हज़रत हैदर कर्रार की मोहब्बत व अकीदत थी, उसने जोश मारा। कहा अब्बा जान आपने इतना ही सुना है? सुनिए, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि अली, आप कहते हैं अली के चेहरे को देखना इबादत है, मैंने सुना है कि अली की तरफ देखना इबादत है, यानी अली जिधर जा रहे हो, चेहरा दिखे नहीं दिखे, अली की पीठ भी दिख रही हो, 1 किलोमीटर दूर भी कहीं अली हो, उस तरफ देख लेना भी इबादत है। और यही नहीं अब्बा जान, या खलीफा वक्त, यही नहीं, आगे सुनिए अब्बा जान, इतनी भी बात खत्म नहीं होती। मैंने रसूलुल्लाह से सुना है अली का जिक्र भी इबादत है। ये हम पर, आप पर, हम पर और आप पर, मुसलमानों पे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा का एहसान है, एहसान है, एहसान अजीम है कि जो मौला अली के दौर में थे, उन्होंने मौला अली के चेहरे पे नजर करके इबादत हासिल कर ली। जो उनके दौर में थे, उनकी तरफ देखकर इबादत कर ली। अब न हम मौला अली के दौर में हैं, न हम मौला अली की को देख सकते हैं, न उनकी तरफ नजर कर सकते हैं, तो हमारे हिस्से में क्या आया? कुर्बान जाइए हज़रत आयशा पे, अगर वो ये हदीस न बताती। और जिम्मेदारी से फन हदीस के हवाले से अर्ज कर दूं, ये तन्हा खबर वाहिद है, इसकी और कोई रिवायत नहीं है, शियों में भी नहीं है, सुन्नियों में भी नहीं है। समझे आप? ये एहसान अजीम हज़रत आयशा हम पर करके गई है। क्या करके गई? कि आप घबराइए नहीं, आप अली का जमाना नहीं पा सके तो क्या हुआ? खुशियां मनाइए। रसूलुल्लाह ने कहा अली का जिक्र भी इबादत है। आज हम अली मौलाए कायनात का जिक्र कर रहे हैं तो ये इबादत है, आप जिक्र सुन रहे हैं तो ये इबादत है। किसी और का जिक्र, किसी और का नाम रटना, उसके नारे लगाना इबादत हो ना हो, अली का जिक्र इबादत था, है, रहेगा। अच्छा, इबादत तो अल्लाह की होती है, या अली कहने से इबादत कैसे होती? कभी सोचा है यार? ये नाजुक मरहला है, ये बहुत नाजुक मरहला है। यहाँ अगर थोड़ा सा बचे, अगर थोड़ा गए तो शिर्क हुआ, थोड़ा सा बचे तो कुफ्र हुआ। बहुत नाजुक मरहला है। इबादत खुदा की है, इबादत खुदा की है, खुदा की होती है ना। तो या अली कहने से, उनका जिक्र करने से सवाब कैसे होता है? कसम खुदा की, अली नबी से जुदा, नबी अली से जुदा नहीं है, ना अली नबी से जुदा है। जिस तरह रसूलुल्लाह का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, इसी तरह से रसूलुल्लाह के जानशीन होने की हैसियत से
لہموں کا لہمی ہونے کی حیثیت سے، روحوں کا روحی ہونے کی حیثیت سے، شاعروں کا شاعری ہونے کی حیثیت سے، جلدوں کا جلدی ہونے کی حیثیت سے جو ذکر بے شک مدح حضرت حیدر کرار نعت یا جناب ہے، اس لیے کیونکہ رسول اللہ سے نہ علی جدا ہے نہ علی رسول اللہ سے جدا ہے۔ حضور نے فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا بال میرا بال ہے، علی کی کھال میرا کھال ہے، علی کی روح میری روح ہے، علی کا دل میرا دل ہے۔ کچھ فرق نہیں مابین کیا، کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک پردے کے۔ اچھا یہ کیوں ہے ایسا؟ پتہ ہے حضرت علی کتنے خوبصورت تھے؟ حضرت علی کا جمال کیا تھا؟ ان کی بزرگی کا کیا عالم تھا؟ صحابہ نعرہ لگاتے تھے۔ حضرت علی اکثر جب گھر سے تشریف لائے نکل کے باہر آتے تھے تو صحابہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اجمل حضرت الفتح، اللہ کے سوا کوئی معبود تو نہیں ہے لیکن اس جیسا کوئی خوبصورت نوجوان نہیں ہے۔ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اشرف حضرت الفتح، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا لیکن اس جیسا بزرگ کوئی بھی نہیں۔ مدینے میں صحابہ یہ نعرہ لگاتے تھے۔ تو باہر کیف میں عرض کر رہا تھا یہ چیز جو میں نے ابھی بیان کی کہ شاعروں کا شاعری، جلدوں کا جلدی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی، جسموں کا جسمی، یہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا بال میرا بال ہے، علی کی کھال میری کھال ہے، علی کا دل میرا دل ہے، علی کی روح میری روح ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ اصل میں اس کی جڑ کچھ اور ہے، اس کی بنیاد کہیں اور پڑی ہے۔ اس کی بنیاد آپ وہیں دیکھیں کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، بغور حوالہ نوٹ کریے۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں روایت نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 1130 1130 نمبر پہ حضرت سلمان فارسی سے روایت نقل کرتے ہیں۔ کون؟ امام احمد بن حنبل۔ کون امام احمد بن حنبل؟ وہ امام احمد بن حنبل جو فقہ کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل جنہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی حدیثیں حضرت مولا کائنات کی شان میں آئی ہیں، جتنی صحیح حدیثیں مولا کائنات کے شان میں آئی ہیں، کسی اور کی شان میں نہیں آئی۔ وہ امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں روایت نقل کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، جاگ رہے ہیں آپ؟ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، ہاتھ اٹھائیں ایسے ذرا، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ میں آج بہت سلو پیس میں تقریر کر رہا ہوں، میں بہت تیزی سے تقریر کرتا ہوں، بہت آرام سے بول رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے میرے ساتھ رہیں۔ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اور علی اللہ کے حضور ایک نور تھے۔ سن رہے ہیں آپ؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اور علی اللہ کے حضور ایک نور تھے، 2 نہیں، ایک نور تھے۔ اچھا تسلی سے سن لیں، اس روایت کی 15 ترک اور اسانید ہمارے پاس ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کے ادبی ذوق کے حوالے سے میں عرض کر دوں کیونکہ یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کی 15 ترک ہمارے پاس ہیں۔ اب 15 میں سے سب ایک بہترین ترک جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا امام احمد بن حنبل کے حوالے سے۔ اس کو 40 محدثین نے نقل کیا، جس میں اولیاء کرام بھی شامل ہیں، جس میں فرید الدین عطار نیشاپوری اور یہ پاک وہ جن کا داتا علی حجویری، حضور گیسو دراز بندہ نواز بھی موجود ہے۔ ایسے ایسے اولیاء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جب آپ الکلیم پڑھ لیجیے گا مل جائے گی آپ کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں اور علی اللہ کے حضور ایک نور تھے، 2 نہیں تھے۔ اب اللہ کے حضور ایک نور تھے اور اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے تھے۔ اب جو 15 ترک ہمارے پاس ہیں، یعنی 15 الگ الگ روایتیں، ان کو ہم جمع کر کے آپ کے سامنے ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی، ایک روایت میں 14,000 سال ہے، ایک روایت میں 2,000 سال کا بھی ذکر ہے۔
میں اور علی اللہ کے حضور آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں اور علی اللہ کے حضور ایک نور تھے. اللہ کے سامنے اس کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے تھے. جب اللہ نے آدم کو بنایا تو اس نور کو آدم کی پشت میں رکھا, آدم کی پیشانی میں رکھا, آدم کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا. پھر وہ نور منتقل ہوتا رہا پاک ارحام اور پاک صلبوں سے, وہ انتقال کرتا رہا, وہ ٹرانسفر ہوتا رہا, حتیٰ کہ وہ نور حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں آیا. وہ شیش میں آیا, شیش کے بعد ادریس میں آیا, ادریس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام میں آیا. آپ کی جانکاری کلیئر کر دوں, نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پر پوتے ہیں, ان کی پرورش کی حضرت ادریس علیہ السلام نے. تو خیر حضرت نوح علیہ السلام میں جب آیا تو حضرت رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب ہم نوح کی صلب میں تھے تب بھی میرے اور علی کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا. پھر وہ نور پاک صلبوں اور احراموں سے منتقل ہوتا ہوتا عرب میں پہنچا, عرب سے منتقل ہوتا ہوتا وہ حضرت عبد المطلب کے صلب میں قرار پایا. وہ اس طرح حضرت ہاشم, حضرت قریش, حضرت ہاشم سے ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے صلب میں آیا. اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب وہ عبد المطلب کے صلب میں قرار پایا تو اس نور کے دو حصے, ایک حصہ میرے والد جناب عبداللہ کے صلب میں آیا, ایک حصہ میرے چچا ابو طالب کے صلب میں آیا. میں محمد عربی, جو حصہ میرے والد حضرت عبداللہ کے صلب میں آیا اس سے میں محمد دنیا میں آیا. اللہ نے میرے حصے میں نبوت و رسالت رکھی, اور جو دوسرا حصہ ابو طالب, میرے چچا ابو طالب کے صلب میں آیا تھا, اللہ نے اس سے علی کو پیدا کیا اور اس کے حصے میں ولایت و امامت رکھی. اس کے بعد آگے بڑھیے, دوسری روایت کو اسی میں ملا کے پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے پھر بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی یعنی خاتون جنت کی مولا علی سے شادی ہوئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس نور کو ایک جگہ جمع کر دیا بی بی پاک میں. قرآن کہتا ہے یخرج اللؤلؤ والمرجان, جو آیت ہے آپ نے پڑھا ہوگا, تو وہ اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے, بے شک حسن اور حسین وہ نور ہے. آپ نے حدیث نور سنی ہوں گی لیکن یہ نہیں سنا ہوگا. ہاں آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنت کے سردار ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. میں سوچتا ہوں یار علماء کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں, ترمذی شریف میں یہ روایت ہے, اس کے آگے کی بات کیوں نہیں پڑھتے. آگے لکھا ہے وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُهُمَا. حضور فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ان سے بھی افضل ہیں, ان دونوں سے افضل ہیں. سمجھے آپ, یہ جو حدیث نور میں نے پڑھی ہے شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو, آپ نے اس طرح سے پہلے دوسری حدیث نور سنا ہوگا. میں ابھی اپنے ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں, آدم علیہ السلام کو اللہ نے انٹروڈکشن کرایا تھا, میں وہی واپس آ رہا ہوں. دیکھیے جب نور ایک ہوگا, جب دونوں کا نور ہی ایک ہے تو جسم کیسے نہ ایک ہو, گوشت کیسے نہ ایک ہو, روح کیسے نہ ایک ہو, دل کیسے نہ ایک ہو, کھال کیسے نہ ایک ہو, دل کیسے نہ ایک ہو, بال کیسے نہ ایک ہو. ہاں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ, جن کا لقب مولا کائنات کو عین اللہ, اللہ کی آنکھ, لسان اللہ, اللہ کی زبان, وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ, ید اللہ, اللہ کا ہاتھ ہے. دستے خدا کیوں نہ ہو شیر خدا علی. کیسے ہم لوگوں نے ایک دم سے چھوڑ دیا ہے اور اس کو دوسرے خیمے میں ڈال دیا ہے, ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں اگر ابھی آپ سے سوال کروں حضرت عباس علمبردار کے بارے میں بیان کریے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے پردہ چھوڑ دیا ہے. ہم نے ایمان لیا ہے, تسلیم کر لیا ہے کہ اہل بیت سے ہمارا معاملہ کچھ نہیں, یہ تو شاید دوسروں کا معاملہ ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ہماری کتابیں, ہمارے دفتر, میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں 80% فضائل اہل بیت شیعوں نے ہم سے لیے ہیں, ہم سے لیے ہیں, کسی اور سے نہیں لیے ہیں. اور یہ جو ہے 80% ہمارے اہل بیت کی کتب سے لیا ہے, اور ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے اہل بیت پہ, وہ حوالے ہمارے دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, جو مواد لیا انہوں نے ہم سے لیا ہے. باہر کیا میں عرض کر رہا تھا, جب نور ایک ہوتا ہے تو کھال بھی ایک ہوگا, بال بھی ایک ہوگا, سب کچھ ایک جیسا ہوگا. امام سمودی کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا. آپ حضرت ابوبکر کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر نے قرآن بند کر دی, یہ حضرت ابوبکر نے تعظیم کر کے دکھایا. آئیے مولا کائنات نے کس طرح سے ان کی شان کو اجاگر کیا, وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ حضور
حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا علی میں نے سنا رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جس کو آپ لکھ کر رقعہ دے دیں گے، دیکھ رہے ہیں ادھر، جس کو آپ لکھ کر رقعہ دے دیں گے، یعنی جس کو لکھ کر دیں گے وہی پل صراط سے پار ہو پائے گا، یعنی جس کو لکھ کر دیں گے یہ فلاں ابن فلاں کو اجازت ہے یہ پل سے پار ہو جائے تو وہی پل صراط سے پار ہو پائے گا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یا علی آپ جس کو اجازت دیں گے وہی پل صراط سے پار ہوگا۔ قربان جائیے پلٹ کے حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں کہ یا ابوبکر میں اس کو لکھ کر دوں گا جس کے دل میں آپ کے لیے عزت ہوگی، جس کے دل میں آپ کے لیے عزت ہوگی۔ معلوم ہے آپ کو حضرت عمر کا ارشاد ہے، حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو کوئی بھی شخص کسی بزرگی کو، کوئی بھی شخص کسی بزرگی کو، کسی کمال کو، کسی بندگی کو، کسی ولایت کو، کسی مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضرت علی کی غلامی نہ کر لے۔ یہ ہم کو سکھایا عمر فاروق نے۔ بے شک ہمارے سر کا تاج مولا کائنات ہے، تو اس سونے کے، اس ہیرے جواہرات کے تاج جو ہمارے سر پہ سجا ہوا ہے ان کی محبت کا، اس میں جو ہیرا لگا ہے نا وہ حضرت ابوبکر ہے، اس میں جو پنہ لگا ہے وہ حضرت عثمان ہے۔ جان لیجئے میں بہت ساری روایتیں پڑھ سکتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے ہاتھ میں درست نہیں ہوتے، لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آپ کو عرض کروں، میں حوالے نہ دوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو علی کی محبت سے آزماتے تھے، اگر وہ علی سے محبت کرتا تو ہم سمجھ جاتے تھے ہمارا ہے، اگر وہ علی سے نفرت کرتا تو ہم سمجھ جاتے تھے ہمارا نہیں ہے، حرام زادہ ہے۔ یہ ایمان کا یہ ٹیسٹر کس نے دیا؟ صحابہ نے دیا۔ اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ لمبے لمبے سفر پہ جایا کرتے تھے، سفر سے آتے تھے تو دیکھتے تھے ہم گئے تھے تو 3 تھے، آئے ہیں تو 4 ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ انسانی ضرورت ہوتی تھی، تقاضے ہوتے تھے، انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ، یہ جو میں نے روایت پڑھی اس کا حوالہ دے سکتا ہوں، اس سے پہلے جو میں نے روایت پڑھی حضرت ابوبکر والی اس کا بھی حوالہ لے لیا۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہر کوئی علی کی دوستی پر، علی کی محبت پہ جمع ہو جاتا تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر مسجد میں علی موجود ہوں تو کسی کو حق نہیں کہ وہ فتویٰ دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی اللہ لکا عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا جس کو دور کرنے کے لیے ابوالحسن موجود نہ ہو۔ یہ آپ حضرت عمر مسجد نبوی میں موجود ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے یا ممبر پہ تشریف فرما ہے، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ ایسے معاملہ چل رہا ہے، اتنے میں امام حسن تشریف لائے، ممبر چھوڑ کے حضرت عمر خود کھڑے ہو گئے، خود کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ بچے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں سمجھ میں آتا۔ کہا سنو، میں خلیفہ بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، میں فاضل بن جاؤں، میں کچھ بھی بن جاؤں، میں کتنا بھی بڑا بن جاؤں، مگر ان کی رگوں میں جو خون ہے اس خون کی برابری نہیں کر سکتا، اس نسبت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور اس لیے مجھ پر واجب ہے چاہے میں عرش پہ جا بیٹھوں، مجھ پہ واجب ہے کہ ان کی تعظیم کریں۔ ان کی محبت، ان کی تعظیم صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ پتا ہے آپ کو سب سے پہلے شیعوں کو رافضی کس نے کہا ہے؟ زید شہید نے کہا ہے۔ زید شہید کون ہے پتا ہے آپ کو؟ ماہریرہ اور بلگرام کے جو سادات ہیں ان کے جد اعلیٰ ہیں۔ زید شہید کون ہے؟ زید شہید امام زین العابدین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کی مزار کوفہ میں ہے۔ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے خلاف، ظالم بادشاہ کے خلاف خروج کیا اور اس کو تعاون کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے دوسری کربلا برپا کری۔ تو انہوں کوفہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کوفہ والے آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ حضرت ابوبکر اور عمر کو برا کہیں تب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اذهب انتم رافضیون، کہ تم لوگ نکل جاؤ، تم لوگ رافضی ہو گئے۔ سب سے پہلے ایسا عقیدہ رکھنے والے وہ رافضی کہنے والے شخص اہل بیت۔
اور یاد رکھیے حضرت علی اہل بیت کی محبت کرنے والے کو رافضی نہیں کہتے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو برا کہنے والے کو رافضی کہتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، یہ جو میں نے ابھی کتاب میں نے روایت پڑھی ہے کہ حضرت ابوبکر والی یا حضرت عمر والی، اس کا حوالہ اگر آپ چاہیں گے تو میں دے دوں گا۔ سنیے، قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے نامہ اعمال کا عنوان محبت علی ہوگا۔ مومن کے نامہ اعمال کا عنوان محبت علی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ محب علی، علی کی محبت کرنے والا۔ یہاں علماء بیٹھے، اللہ آپ لوگوں کے عمر دراز کرے، آپ لوگوں کو اچھا رکھے۔ مجھے بہت آسانی ہوتی ہے، کبھی کبھی میں نے ایک دن میں مستدرک لے کے جو ہے کہیں حوالہ دکھا رہا تھا، تو وہاں پر جو ہے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ ایسے ہی سادہ لوگ بیٹھے تھے تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی تھی ان کو سمجھانے کی مستدرک کتنی بڑی کتاب ہے، امام حاکم کی کتاب ہے۔ امام حاکم کا وہ احسان ہے کہ بخاری مسلم سے جو روایتیں چھوٹ گئی اس بندے نے جمع کیا۔ اب حاکم ان کا نام نہیں ہے، حاکم علم حدیث میں کتنی بڑی شخصیت پوسٹ کو کہتے ہیں حاکم، ان کا نام تو عبداللہ نیشاپوری ہے۔ حاکم کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جس کو 5 لاکھ حدیثیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اصلاح کریں گے کیونکہ کافی دن ہو گیا روایت کی، 5 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ جس کو یاد ہو اسے حاکم کہتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ ایک دوسرے کو محدث کہتے ہیں، 50,000 حدیث جس کو یاد ہو اسے حافظ حدیث کہتے ہیں غالباً، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ 50,000 حدیث جس کو سند کے ساتھ یاد ہو وہ حافظ ہوتا ہے، وہ بھی محدث نہیں کہلاتے، پتہ ہے آپ کو؟ محدث کے بعد کے لیول ہے۔ حالانکہ علم حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو آپ محدث کہہ سکتے ہیں عام طور پہ، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا امام حاکم نیشاپوری کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اب مجھے بڑی پریشانی ہو رہی، اب یہ ایسے عام شخص بیٹھے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں ان کو کیا کہوں۔ تو میں ابھی جو بات کہنے لگا ہوں، میں جو کتاب پڑھنے لگا ہوں، جس کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں، یہ کتاب لکھی ہے امام حجر مکی الہیثمی شافعی قادری کی۔ ابن حجر مکی شافعی مسلک یعنی سنی اور قادری المشرب تھے، سرکار غوث پاک کے سلسلے میں بیعت تھے۔ ابن حجر مکی الہیثمی کی ایک کتاب ہے۔ لوگ اکثر ابن حجر کے نام سے کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا نام ابن حجر اسقلانی کا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی 750 سال پہلے کے ہیں، لیکن امام ابن حجر مکی الہیثمی 450 سال پہلے کے ہیں۔ وہ 750 سال پہلے کے امام بدر الدین عینی کے زمانے کے، دونوں میں خوب چپکلی چلتی تھی، وہ حنفی تھے یہ شافعی تھے، وہ آپس میں مناظرے ہوتے تھے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ابن حجر مکی الہیثمی القادری یہ 450 سال پرانے عالم دین ہیں۔ ان کو 10 جگہ اعلیٰ حضرت کتنی جگہ 10 جگہ 10 جگہ اعلیٰ حضرت اپنا امام لکھا ہے۔ ایسی شخصیت جس کو اعلیٰ حضرت اپنا امام لکھتے ہیں، یہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کی کتاب ہے الصواعق المحرکہ۔ الصواعق المحرکہ یہ کتاب ابن حجر مکی الہیثمی کی، اس میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے نام اعمال کا عنوان محب علی، محبت علی ہوگا۔ اور یہ جو حدیث نقل کر رہے ہیں، یہ تخریج کہاں سے کر رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں؟ تاریخ مدینہ دمشق، جس کو ہم تاریخ ابن اساکر کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 80 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے، 80 جلدوں میں ہے۔ اور یہ آج سے 950 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے، 950 یا 1000 سال پرانی کتاب ہے۔ اس سے حدیث نقل کر رہے ہیں صواعق محرکہ میں ابن حجر مکی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے نام اعمال کا عنوان محبت علی ہوگا، محب علی ہوگا۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ نام اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ آج کیا آپ نے کوئی کتاب دیکھی ہے جس کا کوئی نام نہ ہو؟ کوئی ایسی کتاب ہے جس کا کوئی نام نہ ہو؟ ابھی یہاں کوئی کتاب ہوتی تو میں دکھا کے اچھے سے سمجھاتا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہر کتاب کا ایک نام ہوتا ہے، تو نامہ اعمال ایک کتاب ہے۔ ہم کو آپ کو معلوم ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کی جو کتاب ہے کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو، تمام مسلمان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے۔ حالانکہ تو نامہ اعمال بھی ایک کتاب ہے۔ کوئی بھی کتاب اب ایسی نہیں ہوتی جس کا نام نہ لکھا ہو، جس کا نام نہ ہو۔ آپ بخاری شریف اٹھائیں گے اس پہ لکھا رہے گا اس کا نام، آپ ترمذی اٹھائیں گے اس پہ اس کا نام لکھا رہے گا، آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں اس کتاب کا اس پہ نام لکھا ہوتا ہے۔ یعنی
قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلنے لگیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے جو مومن ہوگا اس کے نامہ اعمال پہ لکھا ہوگا محب علی، علی کا چاہنے والا۔ یہ ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں۔ ابن حجر مکی 15 سال کعبے میں امامت فرمائی، امام کعبہ ہے، امام حرم ہے، اور 25 سال قاضی القضات تھے مکہ کے۔ ان کی کتاب ہے 450 سال پرانی تاریخ، یہ تاریخ مدینہ دمشق سے نقل کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت علی یہ عنوان ہوگا کس کا؟ علی کے چاہنے والوں کا۔ اچھا، یہ سب سن کے لوگوں میں بڑا جوش آتا ہے، خوب نعرے لگاتے ہیں، تو جان لیجیے نعرے لگانے سے، ان کے نام کا علم اٹھانے سے کوئی علی والا نہیں ہوتا۔ علی والا وہی ہوگا جو مولائے کائنات نے اپنے پیرامیٹر اصول بیان کر دیے ہیں، جو ان کے اصول پہ کھڑا اترتا ہے وہی علی والا ہوتا ہے۔ علی والا ہونے کے لیے آپ کو میثم تمار بننا پڑے گا، اپنی گردن کٹانی پڑے گی، زبان دینی پڑے گی۔ میثم تمار کے حوالے سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں، بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ فراز دار پہ میثم زبان دیتے ہیں، فراز دار پہ میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ تو آپ اگر گردن نہیں کٹا سکتے، آپ اپنا مال نہیں لٹا سکتے، تو یہ کھوکھلی باتیں ہیں۔ تو محبت علی ہونا اچھی بات ہے، اہل بیت سے غلامی کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں پختگی آنا لازمی ہے۔ اگر ہم اپنی گردن نہیں کٹا سکتے تو ہم محبت علی میں گرفتار نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی محنت کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ وہ آپ سے اس چیز کا طلب نہیں کرتے کہ آپ ان کے نام کا نعرہ لگائیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ چلیں جو انہوں نے کہا ہے، ان کی سنیں، ان کی مانیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ خیر، میں آگے بڑھتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ سے کہ مولا کائنات ان کا ذکر عبادت ہے، ان کی فکر عبادت ہے، ان کے بارے میں لکھنا عبادت، ان کے بارے میں پڑھنا عبادت، تمام تر چیزیں۔ آپ آگے بڑھتے جائیے، ان 5 میں سے تیسری شخصیت حضرت خاتون جنت ہے، حضرت عمر پہ قربان جائیے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نبی جس کے سامنے 1,24,000 انبیاء ہاتھ باندھے سر کو جھکائے کھڑے رہتے ہیں، میں نے اس نبی کو دیکھا ہے کہ جب ان کی شہزادی سیدہ بطول تشریف لاتی تھی تو ان کے اعزاز میں، ان کی محبت میں نے اس نبی کو کھڑے ہوتے دیکھا ہے، ان کا استقبال کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ آتی تھی تو ان کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے اور ان کی پیشانی کو چومتے تھے۔ حضرت عمر سے روایت ہے، یہ وہی خاتون جنت ہیں جو بروز قیامت جب آئیں گی تو آواز دی جائے گی، اے اہل قیامت، سب اپنی اپنی نظروں کو نہیں بلکہ اپنی اپنی گردنوں کو بھی جھکا لیں کہ خاتون قیامت کی، خاتون جنت کی سواری جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر یا گردن اٹھی رہ جائے اور وہ گستاخ شمار کیا جائے اور وہ ہلاک ہو کے جہنم کی آگ میں چلے۔ اپنے سر کو جھکا لو کہ خاتون جنت کی سواری کا۔ آگے بڑھیے، حسنین کریمین کے بارے میں کیا بات کریں؟ امام حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید سردار ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو میری ہیبت، میرا حشم، میرا جاہو، میرا جلال، میری عظمت دیکھنی ہو وہ حسن کو دیکھ لے، وہ حسن کو دیکھ لے۔ امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ یہ بات یوں ہی نہیں کہہ دی۔ بروز کربلا میں جب یہ معاملہ، یہ واقعات کربلا پس منظر آئے 10 تاریخ کو عاشور کے دن، دنیا نے یہ چیز دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، تو بے شک حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کی جان ہے، ان کے دوش پہ سوار ہونے والے ہیں، ان کے کندھے پر سواری کرنے والے ہیں۔ جان لیجئے کہ صحابہ کرام کا مقام اپنی جگہ بجا ہے، بلند ہے، برتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن یاد رکھیے صحابہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنے بھی بلند مرتبے میں پہنچ جائیں، رسول اللہ کے قدموں پہ ہیں۔ اور مولائے کائنات حضرت حیدر کرار صحابہ کرام کے علاوہ جو اہل بیت ہیں وہ رسول اللہ کے کندھوں پہ ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے، صحابہ رسول اللہ کے قدموں پہ ہیں، اہل بیت رسول اللہ کے کندھوں پر ہیں۔ یہ رسول اللہ کے کندھوں پہ اٹھا سکتے ہیں، صحابہ رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھا سکتے ہیں، رسول اللہ کے کندھوں پہ چڑھ نہیں سکتے۔
قرآن پہ صرف قرآن رکھی جا سکتی ہے، قرآن پہ کبھی بخاری نہیں رکھی جائے گی، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ کربلا کے روز امام حسین نے یہ کر کے دکھایا، اپنے آپ کو شہید کر کے دکھایا کہ نانا نے جو بات کہی تھی کہ حسین مجھ سے، تو دیکھو میں تو حسین میں ان کی اولاد ہوں، لیکن انا من الحسین، میں حسین سے کیسے ہوں، یعنی میرا نام جس کے دم سے باقی رہے گا، میرا نام جس کی شجاعت سے باقی رہے گا، میرا نام جس کی قربانی سے باقی رہے گا، میرا دین جس کی قربانی سے باقی رہے گا، اذانیں جس کی قربانی سے باقی رہیں گی، جمعہ جس کی قربانی سے باقی رہے گا، مسجد کی حرمت جس کی قربانی سے قائم رہے گی، وہ میرا لال میرا حسین ہے، یہ سب قائم رہے گا تو میری عظمت بھی قائم رہے گی، یعنی میری عظمت امام حسین سے ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دین آدم سے لے کے مصطفیٰ تک اسلام نہیں تھا، محمدی تھا۔ دین آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک محمدی تھا، اب کربلا سے لے کر قیامت تک حسینی رہے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ آج یقین کرنی میں نے بہت ہلکا سکتا ہے، میں واقعی بتا رہا ہوں، میری پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں عرض کرتا ہوں اپنی تقریر کا جو عنوان میں نے چنا تھا، کیا چنا تھا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ٹاپک ہے، اور اس سے ثابت یہ کریں گے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ کسی کو زحمت نہ ہو تو مجھے ذرا ایک گھٹ پانی پلا دیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود سلام بھیجا کرو۔ یہ اتنی عام آیت ہے، آیت کریمہ ہے کہ آپ نے اس کو بارہا سنا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی یاد ہے۔ درود پاک پڑھ رہے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ سب جانتے ہیں آیت درود ہے۔ اب یہ جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں یہ بہت تھوڑی سنجیدہ گفتگو ہے، ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ میری تقریر سے آپ لگ بھگ بور ہو چکے ہوں گے کیونکہ تقریر کرنا آتا نہیں ہے، میں ٹوٹا پھوٹا بیان کرتا ہوں گا۔ وہ یہ حضرت نے ارشاد فرمایا جب یہ ہم کو بلا رہے تھے کہ ایک شعلہ بیانی اور اس طرح میں مجھے بڑی ہنسی آئی کہ میں ایک پروفیسر آدمی ہوں، ایک ڈاکٹریٹ ہوں، یہ شعلہ بیانی اور کرسی توڑ اور پلنگ توڑ اور اسٹیج توڑ تقریر مجھے نہیں آتی، نہ یہ میں کرتا ہوں۔ اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات، چاہے شعلہ بیانی ہو چاہے یہ سرد بیانی ہو، بات ہوتی، بات دل میں اترے، مزہ آئے، دعا دیجیے گا۔ میں عرض کرتا ہوں ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے ایک بار پڑھیے، آپ سے درود پاک کا ترجمہ پڑھیے، ترجمہ پڑھیے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، میرے ساتھ پڑھیے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس پر؟ رسول اللہ پر، صرف کس پر؟ رسول اللہ پہ، کسی کی دوسرے کا ذکر ہے نہیں ہے، رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو، سلام پڑھو، صلات پڑھو، ٹھیک ہے؟ کس پر؟ جاگ رہے ہیں نا؟ کس پر؟ آئیے رسول اللہ کی بارگاہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، آیت پڑھی، کہا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، میں آپ پر صلات کیسے پڑھوں، میں آپ پر سلام کیسے پڑھوں، کیف نصلی علیک، میں درود کیسے پڑھوں۔
میں حیران کہ فیضان وارثی کو، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آیت میں بات ہو رہی درود پڑھنے کی، صحابہ کی زبان عربی ہے، ان کو کیسے سمجھ میں نہیں آیا؟ تو قربان جائیے، صحابہ ہمیں اور آپ کو ادب سکھا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پرندہ سر پہ بیٹھا ہو کسی پتلے کے، اور وہ ہلتے نہیں تھے، یہ ادب تھا۔ صحابہ ترجمہ جانتے تھے، لیکن صحابہ نے ہمیں ادب سکھایا، یہ ہماری تعریف کری ہے کہ جان لو تب بھی اچھلو نہیں، کیا پتا یہ مالک کونین ہے، رات کو دن کر دے، دن کو رات کر دے۔ اور یہ واقعہ ہوا بھی ہے۔ حج میں رسول اللہ نے جو خطبہ دیا تھا، کیا نہیں پوچھا تھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نہیں جانتے تھے کون سا دن ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کون سا دن ہے، کیا پتا منڈے کا دن آج ٹیوزڈے پڑ جائے۔ مالک کونین نے مختار کل ہیں، ان کو حق ہے، جو نہ مانے وہ ان پہ ہوتا بدتمیز ہے۔ ان کو حق ہے، جو ان کے حق کا قائل نہیں وہ مسلمان نہ دورا۔ اعلیٰ حضرت کا کیا ہی پیارا شعر ہے، جب خدا ہی نہ چھپا، وہ کیسے ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ چھپنے چھپانا آپ غیب تک کیوں سمجھتے ہیں؟ جب اللہ نے ان کو سب کچھ دکھا دیا تو جو اللہ کا پرتو ان پہ پڑا، تو جو اس کی تاثیر تھی، جو صفت خداوند متعال رکھتا تھا، وہ صفتیں، وہ تمام صفتیں محمد عربی کو رسول اللہ نے دے دی۔ اب اللہ اگر رحمان ہے تو رسول اللہ بھی رحمان ہے، اللہ رحیم ہے رسول اللہ بھی رحیم ہے، اللہ ستار ہے رسول اللہ بھی ستار ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات سے خود ہے، رسول اللہ اس کے دینے سے۔ سمجھے آپ؟ میں عرض کر رہا تھا، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ آئے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ ٹھیک ہے، اس کی 3 روایتیں ہیں۔ یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں اس میں یہی بیان ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ہم کو 3 طرح سے درود پڑھنا سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو وعلا ہے نا، علا، یہ عبداللہ ابن عباس والی روایت میں نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت میں ہے۔ اور دوسرا طریقہ سکھایا جو حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس میں آ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسرا ہم لوگ جانتے ہیں جو کہ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی ہے۔ صحابہ آئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو اللہم صلی علی وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ پڑھو رسول اللہ مجھ پر درود بھیجو اور میری آل پر درود بھیجو۔ قربان جائیے، صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی آل کون ہے؟ مولائے کائنات وہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کی پشت مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ علی میری آل ہے۔ اور یہی نہیں، علی میری بیٹی خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا، اب میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، یہ میری آل ہے۔ چادر جب تطہیر کی قصہ اڑھائی تھی، چادر قصہ اڑھا کے جب آیت تطہیر کی تلاوت کری تھی تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم ہاؤلائی اہل البیت۔ ہاؤلائی کیا ہوتا ہے حضرت؟ جس میں اشارہ ہے نا، اور جس پر اشارہ ہو اس کو باندھ دیتا ہے، اس کی بندش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو محصر کر دیتا ہے۔ اب جس پر اشارہ ہو رہا یہی مائک ہے، اس کے علاوہ یہ چیز مائک نہیں ہے۔ جس پر اشارہ ہو رہا ہے یہ میری اہل بیت ہے، اس کے علاوہ میری اہل بیت نہیں ہے۔ اس کا جھگڑا مٹایا کس نے؟ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں، یہی کتاب کا نام ہے، میں غلط بولوں تو معاف کیجیے گا، اصلاح کیجیے گا، مجھے اپنی اصلاح کرانے میں کوئی گنجائش نہیں، میں آپ کو چھوٹا بھائی ہوں۔ تکمیل الایمان میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اہل بیت کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر آپ
حضور علیہ السلام فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیت، یا اللہ یہی میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ تو حضور علیہ السلام آپ نے کہا سلمان و منی، تو پھر سلمان کہاں گئے؟ ہمارے ازواج مطہرات امہات المومنین کہاں گئیں؟ تو اس کا جھگڑا بہت خوبصورتی سے تکمیل الایمان میں حضرت عبداللہ محدث دہلوی امام الہند امام المحدثین، وہ شخص جس کو دیوبندی اپنا امام مانتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنا امام مانے، عبداللہ محدث دہلوی کو شاہ عبدالعزیز اپنا امام مانے، وہابی دیوبندی اہل حدیث بریلوی سب مانتے ہیں کہ ہندوستان میں علم حدیث کا کام کرنے والا امام پہلا اول یہی شخص ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں تکمیل الایمان میں لکھا اہل بیت کی 4 قسمیں ہیں، اہل بیت حسب، اہل بیت نسب، اہل بیت ولادت، اہل بیت نسبت خدمت۔ کہا اہل بیت نسب وہ ہیں جو رسول اللہ کے نسب میں شامل ہیں، جیسے آپ کے چچا ہیں، جیسے آپ کے والد ہیں، آپ کے دادا ہیں، وہ آپ کی اولاد ہیں، معاف کیجئے ان کے نسب میں رشتے میں ہیں۔ اسی طرح اہل بیت حسب ہیں جو حسبی طور پہ، دیکھیے حسب اور نسب 2 چیز ہوتی ہے۔ حسب اسے کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے جو شجرہ چلتا ہے اسے حسب کہتے ہیں، باپ کی طرف سے جو شجرہ چلتا ہے اسے نسب کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں اصطلاحاً رشتہ داری سے کوئی غیر ہمارا رشتہ دار بن جاتا ہے تو اس کو بھی حسب میں شامل کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے اہل بیت نسب جو رسول اللہ کے نسب میں ہے، ایک ہے اہل بیت حسب جو رسول اللہ کا رشتہ دار ہے، ایک ہے اہل بیت ولادت جو رسول اللہ کی اولاد ہے۔ اور مولا کائنات کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کی اولادوں کو اللہ نے ان کی صلب میں رکھا، میری اولادوں کو اللہ نے علی کی صلب میں رکھا ہے۔ سنیے، علی کی صلب میں رکھا تو فرمایا یہ اہل بیت ولادت چوتھی کیٹیگری، چوتھی قسم ہے اہل بیت خدمت۔ تو یہ اہل بیت حسب آپ کو پتہ چل گیا، اہل بیت نسب پتہ چل گیا، اہل بیت ولادت مولا علی سیدہ کائنات امام حسن امام حسین، اس کے بعد یہ 12 امام ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت خدمت میں کون آتے ہیں؟ حضرت سلمان آتے ہیں۔ یہ جھگڑا ختم کیا اور فرمایا کہ ان چاروں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ اہل بیت ولادت ہے مولا علی سیدہ کائنات امام حسن امام حسین۔ یا رسول اللہ آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ یہی کہا نا میں، یا رسول اللہ آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ پڑھو۔ ایک دوسری جگہ حضور علیہ السلام نے ڈانٹا ہے، صحابہ کو ڈانٹا ہے، بلا کے کہا کہ تم مجھ پر دم بریدہ درود پڑھتے ہو، تم مجھ پر دم کٹا درود پڑھتے ہو، یعنی تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو پچھلا حصہ چھوڑ دیتے ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مراد ہے؟ کہا تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور خاموش ہو جاتے ہو، بلکہ یہ مت کیا کرو، کہا پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، اب آیت پہ واپس آئیے، میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں، آیت پہ واپس آئیے۔ اللہ اور اس کے فرشتے کس پہ درود بھیجتے ہیں؟ زور سے بولیے، سو رہے ہیں کیا؟ رسول اللہ پہ بھیجتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کس پر بھیجا کرو؟ واپس آئیے حدیث پاک پہ، شان نزول جب نازل ہوئی اس کی تفسیر حضور نے کیا فرمایا کہ صرف مجھ پہ مت بھیجا کرو، میری آل کو بھی اس میں شامل رکھو۔ یہ اللہ کیا کہتا ہے کہ نبی پہ درود بھیجو، نبی اپنے اختیار سے کہیے یا اللہ کے منشے کو جانتے ہوئے کہیے کہ نبی کہتے ہیں صرف مجھ پر درود مت بھیجو، اللہ کہتا ہے رسول اللہ پہ درود بھیجو۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صرف مجھ پہ درود مت بھیجو بلکہ پڑھو مجھ پر اور میری آل پہ درود بھیجو۔ یعنی یہاں 2 بات سمجھ میں آتی ہے، یا تو اللہ جو درود پڑھوانا چاہتا ہے رسول اللہ پر تو اللہ کے ارادے میں رسول اللہ کے درود کے ساتھ ان کی آل کا درود شامل ہے، یا تو یہ بات مانیے یا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ نے اپنے اختیار سے اپنے درود میں اپنی آل کو شامل کیا۔
بات سمجھ میں آئی؟ جس کے سمجھ میں نہیں ہاتھ اٹھائے، میں پھر سے بیان کر دوں گا، مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ ہاتھ اٹھا لے، کوئی شک کی بات نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ پہ درود بھیجو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھ پر اور میری آل پہ درود بھیجو. تو دو بات ہے، یا رسول اللہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ جو درود پڑھوانا چاہتا ہے اس میں آل شامل ہے، یا پھر رسول اللہ نے اپنے اختیار سے، اپنے پاور سے، اپنی مختاری دکھاتے ہوئے اپنی آل کو شامل کیا. دو میں سے ایک بات ماننا پڑے. ٹھیک، اب آپ میں سے ایک ادھر آؤ، حسن ادھر آؤ، اب تقریر دیکھیے. اب اس میں علماء کو بڑا مزہ آئے گا میرا ساتھ دیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا. ادھر آؤ. ہم لوگ کو جب 9 پڑھا جاتا ہے نا تو وہی پڑھاتا ہے ذرا بازیدن، وہ کچھ بھی لے لیجیے، کیا کہتے ہیں باقر، اس طرح پڑھاتے ہیں. مارنے پیٹے مجھے جب مثال دینے جا رہا ہوں تو اس پہ یہی چیز سمجھ میں آتی ہے، سمجھ گئے. تو خیر، تو وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام، علماء سمجھ رہے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں، ان سے فیض لیتے ہوئے، ان کو سبق سناتے ہوئے آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں. کوئی بھی کام تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کام کرنے والا نہ ہو، یعنی فاعل، اور جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ موجود نہ ہو، یعنی مفعول. ظاہر سی بات ہے. 3 چیز ہوتی ہے، فعل، فاعل اور مفعول. فعل یعنی کہ کام، فاعل کی یعنی کام کرنے والا، مفعول یعنی جس پر کام کیا گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حسن ہے، اللہ اس کو جیتا رکھے. میں اس کو ذرا ایسے ماروں، میرا مارنا ایک کام ہوا، فعل ہوا، مارنے والا میں ہوا، فاعل. اس کو مار پڑی، وہ کام اس کے اوپر ہوا، اس کو مار پڑی، تو یہ کیا ہوا؟ مفعول. ٹھیک ہے، اب ادھر بیٹھو. اب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، کیا کام ہو رہا ہے؟ بات ہو رہی ہے. بات ہو، ایک کام ہو رہا ہے. بات میں کر رہا ہوں تو میں کیا ہوا؟ فاعل ہوا. آپ لوگوں پر تک بات پہنچ رہی ہے، آپ مخاطب ہیں، تو آپ لوگ کیا ہیں اس حوالے سے؟ مفعول ہیں. اب آیت پر واپس آئیے، فعل، فاعل، مفعول. اب آپ لوگ یہاں کوئی موجود نہیں. اب میں کھڑا ہو کے بات کروں تو کیا بات کہلائے گی؟ عربی میں تو اسے فعل مجہول کہہ دیتے ہیں، جس میں اگر فاعل موجود نہ ہو. لیکن مفعول کے بنا تو کام ہی نہیں ہوتا نا، فعل انجام ہی نہیں پائے گا. یعنی مفعول اگر نہ ہو، میں غلط ہوں میں اصلاح کیجیے گا، مفعول اگر نہ ہو، فاعل نہ ہو، تب بھی کام ہو جاتا ہے. اصل میں فاعل ہوتا ہے لیکن مجہول ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، اسے ہم لوگ فعل مجہول کہتے ہیں. فعل انجام پا ہی نہیں سکتا اگر مفعول نہ ہو. اگر یہ یہاں کھڑا نہ ہو، اب میں کہوں میں حسن کو مار رہا ہوں تو آپ کہیں گے یار 60 سال ہوئے نہیں، ابھی 35 سال میں یہ سڑی آ گئے ہوں گے نا. کام کبھی ہوگا نہیں، یہ کام انجام نہیں پائے گا نا، کیونکہ یہ مفعول ہے نہیں. تو مفعول کے یعنی جس پر کام ہو رہا ہو وہ اگر موجود نہ ہو تو کام کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب فعل مجہول کی طرف جانا یا وہ ٹاپک نہیں ہے. تو اب آئیے درود، آیت درود پر. اللہ کہتا ہے، یہ آپ گواہی دیجیے گا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا ہوگا تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ اختراع کبھی، یہ تفسیر اس طرح سے آپ نے شاید، میں نے 1-2 جگہ بیان کری ہے. اس کی جو تفسیر اپنی جگہ جو مجھے سمجھ میں ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اور اگر اچھے لگے گی تو دعا دیجیے گا. آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہوئے یہ بات پہنچاتا ہوں. فعل، میرے ساتھ بولی، فعل، فاعل، مفعول. مفعول یعنی جس پر کام کیا جائے، اگر وہ موجود نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا. درود پاک پڑھنے کا اللہ حکم دے رہا ہے جس آیت کریمہ میں، اس کا ترجمہ سنیے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ موجود نہیں ہے تو درود کس پر بھیجا جا رہا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں،
اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ فعل مضارع ہے، اگر میں غلطی کروں تو مجھے بتائیے گا، فعل مضارع یعنی یہ اس کو کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس انگلش میں، یعنی یہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلون یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں تو کبھی بھیجنا شروع کیا ہوگا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تب سے بھیج رہا ہے، تب سے درود بھیجنا شروع کیا ہے، تو پھر آپ اس کا یہ معنی ہوگا، غور سے سنیے گا، کہ آیت نازل ہوئی، آپ یہ کہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تب سے بھیجنا شروع کیا ہے، تو پھر آپ یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے نہیں بھیج رہا تھا، یعنی اس سے پہلے یہ کام نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کی ذات میں تغیر نہیں ہے، اس کے ارادے میں تغیر نہیں ہے، وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ شروع سے کر رہا ہوتا ہے، کہ ہمیں نہیں معلوم اس نے کب شروع کیا اور کب تک کرتا رہے گا۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے تو اس کے ارادے میں تغیر پیدا ہوگی، یہ بہت نازک مرحلہ ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ پر، اب رسول اللہ اگر موجود نہ ہو تو کیا درود بھیجا جا سکے گا؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب سے فرشتے ہیں تب سے وہ درود بھیج رہے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، جب سے فرشتے ہیں تب سے وہ درود بھیج رہے ہیں، تب سے وہ درود بھیج رہے ہیں۔ یہ تو ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، فرشتے تو آدم کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھے، جب آدم نہیں تھے تب بھی فرشتے درود بھیجتے تھے۔ میں بھی وہ جو آدم علیہ السلام میں اور حضرت یہ فرشتوں میں مقابلہ ہوا تھا نا، میں ادھر ابھی جانا نہیں چاہوں گا، اگر آپ کو بتا دوں اس میں بھی درود پاک کی بہت بڑی دخالت ہے، اس میں بہت بڑا دخل درود پاک کا ہے۔ تو آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو جب رسول اللہ موجود ہوں گے تبھی تو درود بھیجا جا سکے گا۔ اگر رسول اللہ کی ذات پاک موجود نہیں ہے تو درود کیسے کوئی بھیج پائے گا؟ تو آپ نے اب اس آیت پاک کی تفسیر میں جو درود فرشتے بھیج رہے ہیں وہ کون سا درود ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرشتے جو درود بھیجتے ہیں یہ وہی درود ہے جو رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ اگر آپ اس کا انکار کریں کہ فرشتے جو درود بھیجتے ہیں اس میں و آل محمد نہیں ہے تو آیت کی تفسیر اور شان نزول میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ درود بھیجتے ہیں، درود کیسا ہے؟ درود کسے کہتے ہیں؟ درود وہی درود ہے جو رسول اللہ نے سکھایا۔ جو رسول اللہ درود سکھائیں گے کیا فرشتہ اس کو ہٹ کے کوئی اور درود بھیجیں گے؟ تو جب سے فرشتے ہیں تب سے وہ رسول اور آل رسول پہ درود بھیج رہے ہیں، اور جس آل رسول سے مراد اس درود پاک میں ہے وہ یہی 4 تن ہیں جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے موجود تھے، کیونکہ فرشتے آدم کی پیدائش سے پہلے سے موجود ہیں۔ جب آدم آب و گل میں نہیں تھے تب سے فرشتے موجود ہیں، اور جب سے وہ موجود ہیں وہ پنجتن پاک پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اور پنجتن پاک موجود نہ ہو تو درود کیسے ہو سکتا ہے؟ منطقی بات ہے، لاجیکل بات ہے۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہم سے بات کریں، میں اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہوں، میرا دروازہ بند نہیں ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں کوئی فارغ التحصیل نہیں ہوں۔ طالب علم بنے رہیے گا تو آپ سے قلم اللہ اٹھا کے رکھتا ہے، جہاں کوئی عالم بنتا ہے اچھا ٹھیک ہے، طالب علم سے قلم اٹھا لی جاتی ہے، اس کو ریلیکسیشن ملتا ہے، ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کہ پہلے سے فرشتے موجود ہیں، فرشتے جب سے ہیں تب سے وہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے درود کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ آدم علیہ السلام کے پہلے رسول اللہ مولا کائنات
بی بی پاک امام حسن امام حسین بشکل نور بوجود نور موجود تھے کہ آدم علیہ السلام میں قرآن کی آیت پڑھ دو، شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے جہاں بہت ساری باتیں کری، قرآن نے ایک بات کہی ہم کنتم من العالین، کیا تم اعلیٰ میں سے ہو گئے؟ عالین کی یہ جمع کا صیغہ ہے، کیا تم بڑوں میں سے ہو گئے ہو کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ فرشتے وہاں موجود ہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا، جن کس کو؟ آدم علیہ السلام، حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، کیا حکم ہوا؟ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اپنی دلیل دی میں آگ کا بنا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کیا تو بڑوں میں سے ہو گیا ہے؟ اعلیٰ لوگوں، اعلیٰ میں سے نہیں، اعلیٰ لوگوں میں، عالین جمع کا صیغہ ہے، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ وہ بڑے لوگ کون ہیں؟ آدم کو تو سجدہ کیا جا رہا ہے، فرشتے تو خود جھکے جا رہے ہیں، جو جھک جائے وہ اعلیٰ نہیں ہوتا۔ وہ عالین کون ہیں؟ یہ وہی 5 نور ہیں جس کو دیکھ کر آدم نے کہا تھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو آدم کو اللہ نے کہا اے آدم ان کو نہ بناتے تو تمہیں پیدا ہی نہ کرتے، ان کو بنایا ہے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات، یہ فرش، یہ عرش، یہ سب پنجتن پاک کے لیے ہے۔ اور ہاں جان لیجئے مراتب کے فرق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 میں مقدم ہیں، ان کے تصدق مولائے کائنات ہے، ان کے تصدق بی بی کائنات ہیں، ان کے تصدق حسنین کریمین ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 5 ایک برابر ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے، ہم ان میں بڑا چھوٹے کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جیسے بھی ہیں رسول اللہ سب سے مقدم، میرے نبی سب سے مقدم ہے، میرے نبی سب سے اوپر ہے، میرے نبی سب سے آگے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں جو کوئی بھی ہے، وہ کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بات یہی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، عالی ہے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد ہے جو کوئی بھی ہے کیسا بھی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ بیدم شاہ صاحب قبلہ نے جو فرمایا بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات کہ بیدم ان 5 کے لیے ہی کائنات بنائی گئی ہے۔ وہ 5 خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی ہیں کہ بیدم شاہ صاحب کا یہ شعر عقیدت کے جوش میں نہیں تھا، کسی مبالغے میں نہیں تھا، ذرا سا انہوں نے غلو نہیں کیا تھا، یہ قرآن کی روشنی میں، آیت درود کی روشنی میں، کم سے کم جو مجھے سمجھ میں آیا انہوں نے یہ شعر قرآن کی روشنی میں کہا ہے۔ اور ان کو کہنے کے لیے قرآن سے مدد لینا، ہر کوئی قرآن سے روشنی لیتا ہے، لیکن وہ خود بذات خود لسان طریقت ہے، طریقت کی زبان ہے، عارف باللہ ہے، اللہ کے عارف ہے، وہ جو دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں، انہوں نے جو دیکھا ہے وہ لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں پھر دہراتا ہوں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، رسول اللہ اور پنجتن پاک موجود نہ ہو، یعنی اہل بیت موجود نہ ہو تو درود کس پہ جائے گا؟ تو وہ تو ہوا میں جائے گا نا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی وہ موجود ہیں، جب سے فرشتے ہیں تب سے وہ درود بھیج رہے ہیں۔ اس پر کوئی سوال کر سکتا ہے، بات تو یہ بھی کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، تو آپ کیا یہ کہیں گے جب سے اللہ ہے تب سے درود بھیج رہا ہے؟ نہیں، یہاں محتاط ہو کر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے علم میں ہمیشہ سے یہ بات تھی، کیونکہ اس کے ارادے کو تغیر نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اس کے ارادے کو تغیر نہیں ہے۔ ہمارا مقدمہ تو فرشتوں سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ فرشتے آدم سے پہلے سے موجود ہیں، جب سے وہ ہیں تب سے وہ درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ اہل بیت میں رسول اللہ اور ان کی آل پر نچھاور کر رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی کھڑے ہو کے درود پاک پڑھیں، صلاۃ و سلام کا نذرانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو بھی خطا ہوئی اس کو پنجتن پاک اہل بیت علیہ السلام کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔